بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں۔ ناظرین سامعین، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سلسلہ میں نے سورہ الفاتحہ سے شروع کیا ہے، اور اس وقت سورہ نساء پر کی آیت پر اس کا آج آغاز کر رہا ہوں، اور یہ سلسلہ وار پروگرام تو تقریباً روزانہ کے حساب سے اپنے یوٹیوب چینل راہ ہدایت پر سے اپلوڈ کرتا ہوں۔ روزانہ 1 یا 2 آیت مبارکہ کی تلاوت جو کہ سلسلہ وار ہوتی ہیں، اور اس کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تفسیر اس میں بیان کی جاتی ہے۔ یہ اس ولاگ کو نہ صرف دیکھنا بلکہ پڑھنا سننا باعث برکت اور باعث ثواب ہے، لہٰذا اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اس یوٹیوب چینل کو، اور اس کے سبسکرائب کے بعد لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے۔ یہ جو نئے دوست ہیں ان کے لیے ہے، تاکہ آئندہ آنے والے ولاگز ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز ان کو باقاعدہ ملتے رہیں۔ القرآن و حدیث کے سلسلے کے علاوہ تقریباً روزانہ ایک درس قرآن کا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، تو اسے بھی 10-15 منٹ کا وہ درس ہوتا ہے روزانہ۔ وہ بھی ایسے سلسلہ وار پروگرام ہے، جسے اس وقت سورہ زمر تک پہنچا دیا گیا، اور انشاءاللہ یہ یعنی یہ بھی شروع سے الحمدللہ سورہ پہلے سپارے سے سورہ الحمدللہ سورہ الفاتحہ سے اس کو آغاز کیا گیا تھا، اور اس وقت سورہ زمر کا درس جاری ہے، لہٰذا اس میں ضرور شرکت کیجیے۔ یہ انتہائی ثواب کا باعث اور بابرکت ولاگز ہیں۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ نساء کی آیات مبارکہ 9 اور 10 کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں، در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ ان آیات کی تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنگ احد کے بعد حضرت سعد بن ربیع کی بیوی اپنی 2 بچیوں کو لیے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ سعد کی بچیاں ہیں جو آپ کے ساتھ احد میں شہید ہوئے ہیں، لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ ان کے چچا نے پوری جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، اور ان کے لیے ایک جبہ تک نہیں چھوڑا ہے۔
اب بلا ان بچیوں سے کون نکاح کرے گا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اب حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، اور ان کا سر اور داڑھی سفیدی میں سغامہ یعنی بوٹی کی طرح تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سفید بالوں کو بدل دو اور ان کو سیاہ کرنے سے بچو۔ ناظرین و سامعین کرام، ابھی آپ سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، سماعت فرما رہے تھے راہ ہدایت و نجات کی ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ نساء کی آیات مبارکہ 9 اور 10 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ دوبارہ پھر درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت جن بریکٹ رشیدی اور یا BA رشیدی، یہ دو الگ الگ چینلز ہیں، دونوں پر یہ روزانہ ایسے روحانی ولاگ اپلوڈ کی جاتے ہیں۔ جن دوستوں نے ابھی تک ان کو میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن ان کو براہ راست باقاعدہ اور بر وقت ان کو ملتے رہیں، اور آپ کے لیے باعث خیر اور باعث برکت اور ثواب حامل ہوں۔ اب اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ یہ ولاگ اگر آپ مناسب سمجھیں تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں، تاکہ وہ بھی انہیں سبسکرائب کر کے اس کار خیر میں، اس کار ثواب میں اپنا حصہ پا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب، تمام مسلمین و مسلمات کے علاوہ جس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں گے تو انتہائی مشکور ہوں گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔